بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان انبیاء کے بارے میں عقیدہ۔ یہ ہمارے سبق کا آج کا موضوع ہے۔ انبیاء کہتے ہیں نبی کی جمع، یعنی جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہے، ہمارا ایمان، ہمارا یقین کیا ہونا چاہے، وہ آج ہمارا سبق ہے۔ پیارے بچوں، اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بے شمار پیغمبر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، ان کو سچے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبر بھیجے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبر بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ دنیا کے ہر علاقے اور قوم میں نبی اور رسول آئے تاکہ لوگوں کو اللہ کے حکم کے مطابق صحیح اور سیدھا راستہ بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر ایک علاقے، ہر گاؤں، ہر قوم میں نبی اور رسول بھیجے تاکہ وہ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچائے، تاکہ لوگ سیدھے راستے پر چلیں۔ سب نبیوں اور رسولوں کی ایک ہی تعلیم تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ سب نبی، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان کی تعلیم صرف ایک ہی تھی کہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو۔ رسول اور نبی کے درمیان یہ فرق ہے کہ رسول کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی جاتی ہے۔ اب رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ رسول کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کتاب اور نئی شریعت نازل کرے، یعنی رسول کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی جاتی ہے۔ یعنی رسول اور نبی میں یہ فرق ہے، رسول کو اللہ تعالیٰ نئی کتاب اور نئی شریعت کہتے ہیں قانون کو، جس پر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ یعنی شریعت کے بغیر ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تو رسول کہتے ہیں جس پر کتاب اور نئی شریعت دی جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کتاب اور نئی شریعت دیتا ہے۔ جبکہ نبی پہلے سے بھیجی ہوئی شریعت اور کتاب پر عمل کرنے اور لوگوں کو اس پر عمل کرانے پر مأمور کیا جاتا ہے۔ اور جو نبی ہوتا ہے، نبی کو جو ہوتا ہے اس کو پہلے سے ہی بھیجی ہوئی شریعت، یعنی پہلے سے ہی جو شریعت، جو قانون بھیجی ہوئی ہوتی ہے یا کتاب جو بھیجی ہوئی ہوتی ہے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں کو اس پر عمل کرانے پر مأمور کیا جاتا ہے۔ اس کو یہی کام اس کو سونپا جاتا ہے کہ وہ پہلے ہی سے بھیجی ہوئی شریعت اور کتاب پر لوگوں کو عمل کرنے پر مأمور کیا جاتا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ یعنی ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے اس کا ضروری نہیں کہ وہ رسول ہو۔ تمام انبیاء اور رسولوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اور ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے تمام اور رسولوں کے بارے میں۔ تمام نبی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے، ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے جو تمام نبی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے۔ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی یا رسول نہیں بن سکتا۔ یعنی انسان خود ہی، یعنی وہ کوشش کرے کہ میں نبی بن جاؤں یا رسول بن جاؤں، ایسا نہیں، وہ اپنی کوشش سے نبی یا رسول نہیں بن سکتا۔ تمام نبی معصوم یعنی گناہوں سے پاک تھے۔ جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی رسول دنیا میں آئے وہ گناہوں سے پاک تھے، یعنی وہ معصوم تھے۔
نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، وہ وہی بات کہتا ہے، وہی احکام لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں وہی بات وہ بندوں تک یعنی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ نبی و رسولوں نے اللہ کے احکام بندوں تک پہنچائے اور کسی حکم کو نہیں چھپایا۔ وہ جو نبی اور رسول ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہو اور کسی حکم کو نہیں چھپاتے، یعنی جو بھی حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس کو چھپاتے نہیں، بلکہ وہ حکم و احکام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ نبی و رسول کے حکم میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہوتے ہیں وہ برابر وہی احکام وہی حکم اللہ تعالیٰ لوگوں تک وہی یعنی رسول جو پیغمبر ہوتے یا نبی ہوتے وہ وہی احکام لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہوتے، وہ اس میں کوئی کم و بیشی نہیں کرتے، یعنی اس میں نہ تو وہ کمی کرتے نہ وہ زیادتی کرتے ہیں، وہ وہی حکم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہی احکام لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ تمام نبی سچے ہوتے ہیں اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور جو نبی ہوتے ہیں، جو پیغمبر ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تمام انبیاء کی تعظیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جو انبیاء ہیں ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ انبیاء کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، اور انبیاء کی شان میں گستاخی کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کے ساتھ گستاخی کرنا تو یہ کفر ہے۔ ہم تمام پیغمبروں کو اللہ کے بندے اور اس کی طرف سے بھیجے ہوئے مانتے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں جو تمام پیغمبر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، جو سب سے پہلے نبی جو تھے وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے۔ سب سے آخری نبی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور سب سے پہلے جو پیغمبر تھے، سب سے پہلے جو نبی تھے وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد جو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں۔ سب سے آخری جو نبی تھے وہ تھے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک اب کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا، یعنی سب سے آخری جو پیغمبر تھے، سب سے آخری پیغمبر جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں ہے ان خاتم النبیین لا نبی بعدی، ترجمہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک تو اللہ کے بندے ہیں، دوسرے اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا سلسلہ ختم فرمایا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو رسالت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو رسالت کا سلسلہ ہے وہ ختم فرما دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، یعنی
اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ آئندہ اگلے سبق میں ہم ایک اور موضوع لے کر آتے ہیں، ایک اور سبق لے کر آتے ہیں۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔